دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق بھی۔ یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا، اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے، عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی۔ اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو۔ آپ نے یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ پھانسی کے پھندے، یہ جیل کی سلاخیں، یا تلواروں کی چمک، یا گولیوں بارود کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی۔ اس لیے کہ حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تب انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ اس لیے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو، اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے۔ اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے؟ آپ ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو۔ ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے، اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے۔ جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر کے میرا بال بھی نہیں نوچ سکیں گی، اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چونٹی سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع، 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا۔ غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ، جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا۔ غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا۔ غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا۔ اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا، کہا ہے عبد القادر، میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا تو پیر ہل گئے، یا تو پھر اپنا بیان چھوڑ دیا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ تمہارے جسم پر کوئی چیز آئی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، خطبہ جاری رکھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے کہ یہ کیا تھا، اتنا بھیانک سانپ آپ کے جسم پر آیا، آپ کے جسم پر کوئی جنبش بھی نہیں، لغزش بھی نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام عبد القادر ہے، میں قادر کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ؟ قادر کا بندہ، قدرت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر میری موت آنی ہے
تو اس سانپ کے ذریعے سے آ جائے گی، میرے ہلنے سے بچنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، اور اگر میری موت نہ آنا ہو تو اس طرح کے سینکڑوں سانپ بھی میرے جسم کا کچھ نہیں کر سکتے۔ موت و حیات کی قدرت صرف میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، وہ تو امتحان تھا، ٹل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کا میں آج آپ کو اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو غوث پاک کی اس استقامت پر قربان جاؤ۔ آج اس طرح کے زہریلے سانپ اگر تمہارے ارد گرد آ بھی جائیں، تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے موت و حیات کا مالک میرا پروردگار ہے۔ موت و حیات کی قدرت میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور یہ یقین میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قادری غلام ہیں، قادری کتے ہیں۔ ان کی نسبت سے اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بہت بھی اگر شجاعت کا جذبہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزو آج اس روئے زمین کا منظر ہی بدل جائے گا۔ لوگ دیکھ چکے تمہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں میں بک جاتے ہیں یا خوف سے تھر تھراتے ہیں، ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے دنیا تمہیں ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ لیکن جس دن تمہارے قدم ڈگمگانے سے رہ گئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بجلیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم تمہارے استقامت پر مدد نازل فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لیے مولا فرشتے نازل فرماتا۔ جمے رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ آج تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دیکھو موت تو آنی ہے، کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چٹائی پر آئے گی، کہیں نہ کہیں آنا ہے، یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچم بلند کر رہا ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا، واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا، دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں، غم اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں، لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں، صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر بیان کرنے کا انداز، میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے، میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے، دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے، اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا۔ مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے، بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے، اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں،
حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو. دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے. حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی. توجہ چاہتا ہوں, حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا, یزیدی فوج کی طرف سے آیا. 1000 کا لشکر لے کر آیا, لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے, آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے. ان کے ذوق میں باطل میں یہی تھا. اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا, کبھی دائیں کبھی بائیں. امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں, ظہر کا وقت ہے, اذان ہوئی, نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے, امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا, کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ہم اپنی نماز پڑھ لیں, کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں, امام آپ ہی ہوں گے, ہم مقتدی ہوں گے, اقتداء ہم کریں گے. امام حسین مصلی پر ہیں, راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار, وہ اقتداء کر رہا ہے 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے. ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں, اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں, بڑا عظیم نکتہ ہے, اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار ہیں, کرتے ہیں, مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی, لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا, کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے, امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے, محرم کا مہینہ ہے, 7ویں آ گئی, 8ویں آ گئی, اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو, 3 آپشن دیے تھے, کوئی قبول کر لو, لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے, مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا, پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے, 15000 یا 16000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجا. اب یہ 9ویں محرم آئی ہے, توجہ چاہتا ہوں, 22000 کا لشکر. امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا, تم میری عظمت نہیں جانتے, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, حیدر کرار کا نور نظر ہوں, رسول اللہ کا نواسا ہوں, میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو, ان پر کوئی بات اثر نہ کرے. اس کے بعد حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا, وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو, وہ جنگ کرنے نہیں آئے, اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے معاملہ. لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپہ سالار تھے, عمرو بن سعد یا شمر, ان لوگوں نے کہا اے حر, تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے, تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے, لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو, پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو, میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں.